اگر اللہ کسی کی سفارش کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، کسی کی شفاعت کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو پھر اللہ عادل کہاں رہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم ترین مسئلہ شفاعت کا ہے۔ قیامت کے دن ائمہ اطہار علیہم السلام اور نیک بندے بعض دوسرے بندوں کی شفاعت کریں گے، یعنی اللہ سے یہ چاہیں گے کہ ان کے گناہوں سے چشم پوشی کر کے یا ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ سوال یہ اٹھتا ہے اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کی سفارش کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، کسی کی شفاعت کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو پھر اللہ عادل کہاں رہا؟ عادل کا مطلب تو یہ ہے کہ سب کو اس کے کیے کی جزا یا سزا ملے۔ تو ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، دوسری طرف کسی کے کہنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ تو ان دونوں باتوں کو کیسے جمع کیا جائے؟ عدالت اور شفاعت دونوں ایک دوسرے سے کیسے میچ کر سکتے ہیں، کیسے ایک دوسرے سے سازگار ہیں؟ تو اس کے جواب کے لیے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ عدالت کسے کہتے ہیں اور شفاعت سے مراد کیا ہے۔ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملنا، اس کا نام عدالت ہے۔ یہ بہت ہی بنیادی بات ہے جو ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو، اس کو عدالت کہتے ہیں۔ اللہ عادل ہے، یعنی کسی کا حق نہیں ضائع کرے گا، جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے گا اس کو۔ تو شفاعت کا مطلب پھر کیا ہوا؟ دیکھیں، قیامت کے دن ائمہ اطہار علیہم السلام اور معصومین علیہم السلام اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے، یہ ہمارے یہاں مسلم عقائد میں سے ہے۔ لیکن قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو شفاعت سے متعلق ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ لا یشفعون الا لمن ارتضی۔ یہ ہستیاں کسی کی شفاعت نہیں کریں گی مگر یہ کہ صرف اس کی جس کی اللہ چاہے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق شفاعت ہوگی۔ اس کو اگر ہم عام زندگی کے حساب سے سمجھنا چاہیں تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ایک مہربان اور بہت ہی رحمان اور بہت ہی رحیم ذات کا نام ہے۔ اپنی دنیاوی مثال میں ہم ماں اور باپ کو لے سکتے ہیں۔ بچے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹتے بھی ہیں، لیکن اگر کوئی بڑا آ کر کے بیچ بچاؤ کرتا ہے یا کوئی سفارش کرتا ہے تو ہم معاف کر دیتے ہیں، یعنی ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قدر رحمت اور اس قدر محبت اور پیار ہے ماں کے دل میں کہ ذرا سا کسی نے سفارش کی، ذرا سا کسی نے آ کے بیچ بچاؤ کیا، ماں معاف کر دیتی ہے، اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ قیامت کے دن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ شفاعت کو سمجھنے کے لیے یہ مثال کافی مدد دے سکتی ہے۔ قیامت کے دن اگر اللہ شفاعت کو قبول کرے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کے اوپر ظلم کرے گا، کسی دوسرے انسان کے حق کو ضائع کرے گا۔ نہیں، کسی کے حق کو ضائع کیے بغیر اللہ کیا کرے گا؟ معصومین کی شفاعت کی وجہ سے انسانوں کے بعض گناہوں کو معاف کر کے اور اپنی رحمت میں ان کو جگہ دے کے ان لوگوں کو جنت میں بھیج دے گا۔ تو عدالت میں اور شفاعت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، کیونکہ اللہ کسی کی شفاعت کی وجہ سے اگر کسی کو جنت میں بھیج رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہ کسی دوسرے انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے یا اس کا کوئی حق چھین رہا ہے، اس کی عدالت اپنی جگہ پر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ہستیاں بھی کسی ایسے ویسے کی شفاعت نہیں کریں گی، قرآن کی مہر لگی ہوئی ہے، جس کی طرف اللہ کا رجحان ہوگا اور اللہ کی مرضی ہوگی اسی کی شفاعت یہ ہستیاں کریں گی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ شفاعت میں اور عدالت میں کوئی ٹکراؤ اور کوئی تضاد نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔